مردوں میں سے، عورتوں میں سے دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، کذاب، دجال اور مرتد۔ ایک ہے کافر، جس طرح کافر ہے نا، یہودی ہے، مشرک، وہ کوئی یہودی ہے، مشرک ہے، کافر، سیدھا کافر۔ ایک ہے مسلمان ہو پہلے، اس پہ توجہ دیں نوجوان بالخصوص، اور پھر آہستہ آہستہ پینترے بدلے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا۔ یہ جو قادیانیت ہے پوری پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں۔ تو اب مسلمان اپنے آپ کو پہلے شو کرنا، بعد میں پھر پینترے بدلنا، سٹپ بائی سٹپ اپنے آپ کو وہاں پہنچانا، پھر جا کے معاذ اللہ اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر آخر میں جا کے کہا کہ میں احمد ہوں، اور معاذ اللہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اور پھر تاجدار گولڑا کے ساتھ اس کا جو مناظرانہ سلسلہ ہے وہ بھی آپ سب حضرات کو پتہ ہے۔ لیکن بیسک یہ ہے، ایک ہے کسی جگہ پہ جذبات دکھانا، حضور علیہ السلام کی اور قرآن کی بے حرمتی ہو، کوئی اسلام کی بے حرمتی کرے، انسان کے چہرے کا رنگ کا بدل جانا اور اس کے اندر خون میں گردش آنا اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ قوی ایمان کی علامت ہے۔ بالکل ٹلے بولو، ایسا ٹلے عادت آئے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسی جاگ دے ہو نا سارا بچہ بچہ تھے نا دی جرت ہی نہ ہوئے دعویٰ کرتے ہیں۔ بیسک یہ عقیدہ پہلے یاد رکھے کہ اللہ کے رسول کے بعد اور کوئی نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، اور پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے، اور وہ خاتم النبیین، وہ آیت بھی حضور کے آخری نبی ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ اب اس پہ اس کو سمجھیے تھوڑا سا، میں اس کی آپ کو تھوڑی سی تفصیل مختصر سی بتا دیتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کل جہانوں کے نبی بن کے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی اور ہمارے لیے رسول بن کے آئے نا۔ ایک تو حضور نے خود اعلان کیا وَمَا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ کس کی طرف؟ ساری مخلوق۔ ساری مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے حضور کی شانوں کو بھی بیان کیا، لیکن یہاں فرمایا إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت قیامت تک آنے والے سارے احوال کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے، میرے غلاموں سمجھ جانا وہ جھوٹا ہے، چونکہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، یہ دعویٰ مجھ سے قبل آدم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ ٹلے 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 اے صدقے تواڈے ختم نبوت دا عقیدہ تواڈا تے ہے، لیکن تواڈا جڑا ذوق ہے نا کہ آج دا موضوع ختم نبوت، اونچی سبحان اللہ کو سارے بیدار ہو کے بیٹھیے ذرا، دیکھیں زندہ باد زندہ باد۔ ہوں تسا پھر نعرہ لاؤ، میں چیک کرنا، انہوں نے جواب چیک کرو، تسا ایک منٹ میں بشارت سمجھ لیں، ہوں تسا نعرہ لایا نا میں تکنا رہا، یقین جانو کہ یہ نہیں، یہ ایسا مسلمانہ حال ہے
اتنے کو مولوی نہیں گل نہیں، تمہیں پتہ ہے فیصلہ آباد نبی، تمہیں پتہ ہے ایک عورت نبی اور رسول ہم نے دعویٰ کیا، کس کس کو پتہ؟ ہاتھ کھڑا کر۔ اگر اتنے لوگوں کو پتہ ہے تو پھر آپ کے جذبے کیا ہونے چاہیے؟ یہ کب کی بات ہے؟ کل پرسوں کی بات ہے۔ پھر لگائے 4-5 بار میں پتہ چلے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے فقتلوہ من سب نبیًا، جو کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ اسے قتل کر دیا جائے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اونچا بولو، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ہاتھ تھوڑے تھلے کیوں ہیں؟ حضور واسطے نہ اٹھا سکنے؟ من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اور ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے حکمرانوں پر، ایسی عدلیہ پر کہ ہمارے مسلمان اس اسلامی ملک کے اندر اگر فیس بک پر، یوٹیوب پر اگر علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر لگائی جائے، ان کی تقریر چلائی جائے، ان کے بیٹے صاحبزادہ حافظ سعد رضوی کی تقریر چلائی جائے، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، سعد رضوی کس کی بات کرتا ہے؟ خادم رضوی کس کی بات کرتا تھا؟ اور حکمرانوں، تم نون لیگ کے ہو یا پی ٹی آئی کے یا پی پی کے ہو یا جس سیاسی جماعت سے تمہارا تعلق ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہو، ہم سب سے پوچھتے ہیں، اپنے اداروں سے پوچھتے ہیں، آئی ایس آئی اور تمام اداروں سے سوال یہ ہے، ہم جذباتی نہیں، وہ خدا کے بندو، اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور یہاں رہنے والے سارے مسلمان آزاد ہیں اور تمہارا ایمان ہے کہ نبی آخری نبی ہیں، پھر ایسے علماء کی سوشل میڈیا پہ جب کوئی تقریر آئے تو ہمارے وہ اکاؤنٹ بلا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ قادیانیوں کا ملک ہے؟ کیا یہ عیسائیوں کا ملک ہے؟ کیا یہ مشرکوں کافروں کا ملک ہے؟ اگر محمد کے غلاموں کا ہے تو یہاں قانون بھی محمد کے غلاموں کے مطابق قرآنی قانون ہونا چاہیے، مصطفی قانون ہونا چاہیے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ چاہے فیصلہ آباد کی یہ ملعونہ ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی، پھر فور اسے پھانسی کے بندے پہ لٹکا کے ایک ذرا دیر نہ لگائی جائے، یہ بتایا جائے کہ مسلمان کل بھی غیرت مند تھے، مسلمان آج بھی اپنے نبی پہ جان مارنے کے لیے حضرات کرام، اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آئے ہے اونچا سبحان اللہ۔ آپ حضور کا نام آئے، دیکھیں آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، ماں کو، آپ کے بھائی کو بلا وجہ، آپ بتائیں آپ کا تیور بدلے گا کہ نہیں؟ یہ بغیرت کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو، ہائی چپ کر کے کیوں بیٹھے؟ کعبے کے اندر چھپے ہوئے منافق گستاخ رسول کو میرے آقا نے قتل کرنے کا حکم۔ آپ کہاں کی بات کرتے ہو؟ یہاں نبوت کے دعوے ہو رہے ہیں، یہاں گستاخہ عورت کو آسیہ اور ان کو بیرون ممالک راتوں رات بھیجا جا رہا ہے اور کہتے ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تمہارے عشق کے دعوے پر لعنت بیچتے ہیں ہم۔ اور فاروق اعظم کے ماننے والوں، ابو بکر کے ماننے والوں، ذرا دل کے کان کھول کے سنو، جب مسلمہ کذاب نے حجاز مقدس میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس امت کے قیامت تک، اس امت کے نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک، نبیوں کے بعد جنت کی حوروں میں سے، جنات میں سے، سارے فرشتوں میں سے، نبی کی آل و اصحاب میں سے، امت کے ہر فرد
فاقتلوہ، ہاتھ چک کے بولو، دونوں ہاتھ چک کے بولو، فاقتلوہ، ہمارا وہ امام ہے، سارے لگائیں، نبی کا جو غلام ہے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چک کے ذرا، ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ، علامہ فضائل صاحب نعرہ لاؤ، پتہ لگے ذرا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اگر ختم نبوت پہ میرا آپ کا ایمان نہیں ہے نا، خدا کی قسم کوئی نماز قبول نہیں۔ اور یہ بھی سارے سنو، نماز دن میں کتنی بار فرض ہے؟ بولو سارے بولو، کتنی بار؟ آج اٹھا کے بولو پتہ لگے، نماز دن میں کتنی بار فرض ہے؟ روزے سال میں کتنی بار فرض ہے؟ ایک بار۔ بندے کے پاس دولت آئے، صاحب نصاب ہو جائے حج زندگی میں، ایک بار فرض ہے۔ صاحب نصاب اگر رہے تو ہر سال صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ صاحب نصاب نہ ہو پوری زندگی کسی سال فرض نہیں ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، ختم نبوت پہ پہرا دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گنبد خضرا میں آج بھی ہمارے جو آقا آرام فرما ہے، ہمارے اس پیارے نبی کو، ہمارے آقا کو آخری نبی ماننا، اس پہ ایمان رکھنا اور حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا، حضور کی ناموس پہ پہرا دینا، حضور کی عزت و عظمت پہ پہرا دینا۔ یہ دن میں 5 بار فرض نہیں، یہ سال میں 1 بار فرض نہیں، یہ زندگی میں 1 بار فرض نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ہر عالم اور عام مسلمان پر ہر سانس میں حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا فرض ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے ذرا، زندہ باد، زندہ باد، حضرات فیصلہ آباد کے اندر وہ ملونہ عورت کہتی ہے معاذ اللہ کہ میں رسول ہوں، استغفر اللہ، اور کہتی ہے میرا محرم میرا خدا ہے، اور میں قیامت میرا نام ہے، زمین و آسمان میں میری نشانیاں ہیں، اور قیامت کے نام سے قرآن میں میرا ذکر ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے حکمرانوں نے، گورنمنٹ نے، اداروں نے اسے گرفتار کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صرف گرفتار نہ کیا جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کے پیچھے جو کوئی بھی ملوث ہے، وہ چاہے سیاست میں ہے یا حکومت میں یا عدلیہ میں ہے، ہم مطالبہ کرتے حکومت وقت سے اور ان حکمرانوں سے، اگر تم نبی کے سچے غلام ہو اور تم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس ملعونہ فیصل آباد کی اس گستاخ عورت کو، اس کی پوری ٹیم کو مسلمانوں کے سامنے سریعام پھندے پہ لٹکا کر ان کا سر قلم کر کے بتایا جائے کہ سرزمین پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، جو بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کا سر جسم سے کاٹ کے رکھ دے گا۔ سرتر سے جدا، سرتر سارے بولو، سرتر سے جدا، سرتر سے جدا، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پھر لوگ کہتے جی نام لیتے، نام تو لینا ہی پڑتا ہے۔ پاکستان کی پوری دنیا میں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ آپ نے خون جگر سے بتایا، بچے کو سبق پڑھایا، تاجدار ختم نبوت، بولو سارے گج کے بول رہے تھے، گج کے شیر اور بولندہ ٹائم ہے، تاجدار ختم نبوت، پتہ لگے عاشقوں کے عاشق زندہ ہے نبی کے، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم جوان ہوتا، جو 55 میں وصال کر گیا، تو وہ صدیق نبی ہوتا، جیسے ابراہیم کے بیٹے
اسماعیل صدیق نبی ہیں. علامہ فیضان صاحب سے آپ پارہ نمبر 16 میں سن چکے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا بیٹا ابراہیم سننے والے باجا حوالہ پیش خدمت ہے. اگر میرا بیٹا ابراہیم جوان ہوتا اور زندہ رہتا وہ صدیق نبی ہوتا. اس میں یہ کوالٹی تھی. اور پھر میرے نبی نے جامع ترمذی میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ جو میرا عمر بن خطاب ہے جس کو میں نے خدا سے مانگ کے لیا ہے اس کے اندر ایسی کوالٹیاں ہیں, اس کے اندر ایسا تقویٰ ہے, ایسی شجاعت ہے, قرآن کے ایسے علوم ہیں, حدیث کے ایسے خزانے ہیں, اس کا ظاہر باطن اس کا اتنا روشن ہے, اس کا کردار اتنا ستھرا ہے. یہ خدا کا ایسا شعر ہے. اس کے اندر مجھ سے قبل جو نبی گزرے بنی اسرائیل کے آدم تک جو بھی آئے اور عیسیٰ تک ایسی کوالٹیاں میرے عمر میں موجود تھی. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, نبی قیامت تک آنے والوں کو بتا رہے ہیں تو عمر ہوتا. اگر عمر نہیں تو دوسرا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ دجال بھی ہے, وہ مرتد بھی ہے, وہ گستاخ بھی ہے, کذاب بھی ہے اور واجب القدر بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا نام کیا ہے, غلام احمد, پیترے بدلے اس نے, کبھی مجدد, کبھی ولی, کبھی مسیح, پھر کہتا ہے میں نبی ہوں معاذ اللہ. اور میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے فرمایا قیامت تک آنے والوں میری امت میں 30 دجال پیدا ہوئے. کتنے؟ 30. کہا یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, آخری نبی میں ہی ہوں, میرے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں یاد رکھو آج بھی ہم سوئے ہوئے ہیں, جاگو اور اپنی اولاد کو بتاؤ اس قادیانیوں کے بارے میں. اور ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں بھئی ہم مسلمانوں کی آواز ہے کہ جتنے اداروں میں یہ قادیانی بیٹھے ہیں, یہ فوج میں, عدلیہ میں, پولیس میں, جس محکمے بھی ہے, پھر فور ان کو نکالا جائے. جب تک یہ نکلیں گے نہیں یہ گند, یہ گستاخیاں کبھی ختم نہیں ہوگی. اور آخری بات, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر جائے تو امت کیا کرے؟ حضرت امام مالک کا فتویٰ سنیے, کہا امت بدلا لے, امت بدلا لے. کہا اگر بدلا نہ لے تو پھر کافر امت کو مر جانا چاہیے کہ کروڑ اربوں کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کی توہین ہو رہی ہے. یہ ہمارے حکمران اس 57 اسلامی ممالک, خدا کی قسم دل دکھتا ہے. اور اگر ہمارے پاس حکومت ہو جو دعویٰ کرے نبی ہونے کا جھوٹا, جو گستاخی کرے رسول کی, مینار پاکستان کی چوٹی پہ لٹکا کر اس کا سر قلم کروا کے کدو سے نوچوا کر ہم اس کے جسم کا قیمہ بنا کر بوٹی بنا کر یہ بتائیں کہ گستاخ رسول کی یہ سزا ہوا. اتنے جناب سارے مسلمان سارے علماء کوئی بات کریں یہ ہو گیا, ٹائم ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑے حضرت صاحب تو صاحب تیاری جہاز سنانے ہونے, مثال دے رہا ہوں. اس لیے دین سیکھیں, یہاں پہ آئیں, یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم مکمل. صدیق اکبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اور بیدار ہوں اپنی اولادوں کو آج ہی جا کر سارے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں حضور آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے اپنے بچوں کو آج جس گھر میں سبق پڑھاؤ گے نا بٹھا کر, اپنی آواز چیک کرو انشاءاللہ علی. میں نا سارے اپنی آواز چیک کرو, میں پھر پوچھنے لگا نماز جماعت کھڑی کرنے لگیا. سارے اپنی اولادوں کو حضور کی ختم نبوت کا اور آخری نبی ہونے کا درس دیں گے نا, ہاتھ دھوئے چوک گیا کوئی انشاءاللہ.